اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اسلام کا عقیدہ تقدیر ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے, اسی کے حساب سے جنت بھی لکھی جا چکی ہے اور جہنم بھی. یہ اسلام نے بیان کیا. ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا جزو ہے. اس پر غیر مسلم کہتے تھے کہ جب سب کچھ پہلے سے ہے تو قرآن کہتا ہے, یہ ابھی بھی کہتے ہیں اور موت کے بعد جب ان کو اللہ عذاب دے گا تو اس وقت بھی کہیں گے کہ اگر اے اللہ تو چاہتا تو ہمیں زبردستی سیدھے راستے پہ بولو لے آ سکتا, اور ہمیں جنت میں جانا ہی نہیں تھا, تو جب جانا ہی جہنم میں تو جا رہے ہیں, تو اب ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا, قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا, تمہیں پہلے سے یہ علم تھا کہ تم نے جہنم میں جانا ہے؟ اگر تھا تو لے آؤ. جواب سمجھ میں آیا؟ یہ جواب نہیں, یہ قرآن سوال کر رہا ہے جس کا اب تک جواب, یہ میں اس کو ذرا آسان انداز میں سمجھاتا ہوں. قرآن نے تو آسان میں, لیکن عربی میں ہے نا, تو میں اس کو اردو میں آسان انداز میں سمجھاتا ہوں. بہت سے لوگ تقدیر کے عقیدے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی جب ہماری قسمت میں گناہ لکھا ہوا ہے, قسمت میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, صرف عمر نہیں لکھی ہوئی کتنا زندہ رہنا ہے, ایک ایک پکوڑا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. حقیقت بتا دو کہ کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا, ایک ایک سموسہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کا علم تو کامل ہے نا. اللہ کو تو سب پتہ ہے کس نے کتنے پکوڑے کھانے ہیں کتنے نہیں کھانے, کس نے معذرت کے ساتھ کتنی شادیاں کرنی ہیں کس نے نہیں کرنی, کس کے کتنے بچے ہوں گے کس کے نہیں ہوں گے, کس کے بیٹے ہوں گے کس کی بیٹیاں ہوں گی, سب کچھ. کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا, کون فلاں موقع پہ گناہ کرے گا کون فلاں موقع پہ نیکی کرے گا, ایک ایک چیز پہلے سے طے شدہ ہے. یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جب پہلے سے طے شدہ ہے تو ہم تو اسی کے حساب سے گناہ کر رہے ہیں نا, تو ہمیں اس پہ سزا کیوں ملتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کا قرآن کیا کہتا ہے کہ طے شدہ ہے مگر تمہیں پتہ نہیں ہے. تم تو یہ سوچ کے کر رہی ہوتی ہے نا اپنے پورے اختیار سے, اپنے مکمل اختیار سے ایک جرم تم کر رہے ہوتے ہو. دیکھو کسی کو پہلے سے پتہ ہو کہ میں نے فلاں موقع پہ فلاں بج کے اتنے منٹ پر چوری کرنی ہے, پہلے سے پتہ ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ بولو نا لکھا ہوا ہے. اب آپ کو پتہ ہے یار تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے, ہفتے کے دن دوپہر 2:03 پر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مسجد سے چپل چوری کروں گا. آپ جاؤ 2:03 پہ مسجد سے چپل چوری کرو. اللہ جب آپ کو قیامت کے دن پکڑے سزا دے چوری پہ, تو آپ کہنا اللہ مجھے پہلے سے پتہ تھا, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, میں نے لوح محفوظ دیکھ لی تھی. تو اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا, کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ لوح محفوظ میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا. اللہ میں تو مجبور تھا, مجھے پتا تھا, میں نہیں بھی کرتا تو مجھے تقدیر کھینچ کے لاتی اور میں چپل چوری کرتا. لیکن آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا. جب پتہ نہیں ہوتا تو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے اختیار سے جا رہے ہوتے ہیں, اپنے اختیار سے چپل چوری کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اختیار سے پکڑے جاتے ہیں. اس کی مثال اور آسان کر کے, ایک دن کیا ہوا, زید نے بکر کا قتل کر دیا. زید نے کیا کیا؟ بکر کو قتل کر دیا. ہفتے کے دن 2:03 پہ آپ نے زید کو پکڑ لیا, بیٹا تو نے بکر کو قتل کیا ہے, ہم تجھے کیا کریں گے؟ قتل کریں گے سزا کے طور پر. زید کہتا ہے دیکھو بکر کی تو عمر اتنی تھی, بکر نے اس سے زیادہ زندہ نہیں رہنا تھا. ہمیں پتہ ہے ہر آدمی کی عمر پہلے سے طے شدہ ہے, تو زید نے تو اتنے ہی سال زندہ رہنا تھا. حدیث میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو پہلے سے فرشتہ لکھ کے چلا جاتا ہے کتنے عرصے کے لیے زندہ رہے گا یہ. تو اس نے تو ہفتے کے دن 2:03 پہ مرنا تھا, اس سے زیادہ ہی اس نے زندہ نہیں رہنا تھا. بتاؤ سچ کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے بھائی بالکل سچ کہہ رہا ہے. لیکن آپ اس بیس پہ زید کو چھوڑ دو گے؟ آپ بولو گے کہ یہ بات اللہ کو پتہ تھی, کسی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی.
تیری نظر میں تو وہ ابھی زندہ رہنے والا تھا, تو نے تو اپنے اختیار سے جا کے اس کو 2:03 پہ قتل. یہ تو قتل کے بعد پتا چلا ہے کہ اس نے زندہ رہنا تھا, تجھے تھوڑی پتا تھا. اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے نا اور کہے نہیں 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 میں نے تو مارنا ہی تھا, تو آپ زید کو بولے ٹھیک ہے پھر ہم تجھے قتل کرتے ہیں. اور جب تیرے وارثین آ کے پوچھیں کہ کیوں مارا, تو ہم کہیں گے اس لیے کہ اس کی عمر اتنی ہی تھی, اس نے اس دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مرنا ہی تھا. یہ دلیل زید اپنے خلاف کبھی بھی نہیں مانے گا, دوسرے کے خلاف مانے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو دلیل اپنے خلاف نہیں مان رہے, دوسرے کے خلاف کیسے مان رہے ہو, اور میرے خلاف کیسے مان رہے ہو. کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تقدیر میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے, مگر لکھنے سے پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لکھا ہوا ہے. کرنے سے پہلے وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے, اسی پہ اس کو قیامت کے دن سزا ملے گی. اور جب سزا ملے گی تو وہ کہے گا اللہ تو لکھا ہوا تھا. اللہ کہے گا ہل عندکم من علم, پہلے سے پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے. اور اگر اب بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا, صرف گناہ تھوڑی, کھانا پینا بھی لکھا ہوا ہے. صبح ناشتہ چھوڑ دو, آپ صبح کا ناشتہ چھوڑ دو. بیگم پراٹھا بنا کے لائی, چائے بنا کے لائی, نہیں کھاؤ. بیگم لکھا ہوا ہوگا تو حلق میں اترے گا. بیگم کہے گی کم بخت, یہ کھانے کے بعد پتہ چلے گا کہ لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا, کھانے سے پہلے نہیں پتہ چلے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اڑ کے میرے پیٹ میں جائے گا, اور آپ چلے گئے آفس, دوپہر لنچ کا ٹائم ہو گیا تو پتہ چلے گا کہ آپ کی تقدیر میں پراٹھے لکھے ہوئے نہیں تھے. تو اس بیس پہ تو پھر ہر چیز اسی اصول پہ گزارے نا. دنیا میں پیسے بھی نہیں کمائے کہ لکھے ہوئے ہوں گے تو مل جائیں گے, نہیں لکھے ہوئے ہوں گے تو نہیں ملیں گے. ٹرک آ رہا ہے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, بھائی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے اسٹیکر بنانا ہے. کراچی میں جو ٹرک ہے نا وہ کچلتے نہیں ہیں, اسٹیکر بناتے ہیں. اتنے بھاری بھاری ٹرک ہوتے ہیں, ان کے ٹائر کے نیچے اللہ نہ کرے کوئی بندہ آ جائے, لاش بھی نہیں ملتی اس کی. تو اب ٹرک کے سامنے آ جاؤ ہے بھائی, اور بولو بھائی لکھا ہوا ہوگا تو مروں گا. اور واقعی جس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہوتا ٹرک کے سامنے آگے بھی مرتا نہیں ہے, کچھ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن آپ کبھی ٹرک کے سامنے نہیں آتے. تو جو آدمی زنا کر رہا ہے, یار تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو بچ جاؤں گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اس کو بولو تو ٹرک کے سامنے بھی آ جا, تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو مرے گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں مرے گا. ہمیں پہلے کچھ نہیں پتا, اسی پر امتحان ہے, آزمائش اسی پر ہے. اللہ کو تو پتا ہے سب کچھ, ہمیں نہیں بتا. اگر ہمیں بتا دیتا پھر آزمائش ختم, پھر ہم نہ زندگی کی فکر کرتے نہ کھانے کی فکر کرتے. میں بیٹھا رہتا بھائی بیگم مجھے آج پتہ, میں نے لوح محفوظ میں جھانک کے دیکھا ہے کہ میری تقدیر میں 4 شادیاں پراٹھوں سے زیادہ مزے کی مثال کون سی ہے, میری تقدیر میں یہ 4 لکھی ہوئی ہیں, مجھے رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور واقعی کچھ لوگوں کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ نہیں بھی کر رہے ہوتے پھر بھی ہو جاتی. پنجاب میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, نام نہیں بتاؤں گا, تو وہ 4 ہیں ان کی ماشاءاللہ. میں نے کہا بھائی یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو بیوہ ہوتی ہے نا محلے میں, لوگ زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈال دیتے ہیں, زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈال دیتے ہیں. حضرت آپ حضرت پاؤں پکڑتے ہیں, حضرت وہ بیچارے کر لیتے ہیں, نہیں چاہتے ہوئے بھی کر لیتے ہیں. تو دیکھو یہاں لوگوں کو مل نہیں رہی, اور جن کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زبردستی ان کے کھاتے میں لا لا کے ڈالی جا رہی. تو شکر ہے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, ورنہ پنجاب کی ساری بیوائیں اور مطلقہ ان کے کھاتے میں. بڑے نیک ہیں وہ بزرگ, بہت نیک ہیں. تو اس لیے قرآن یہاں بھی بجائے آپ کا سوال کا جواب دینے کے نا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, قرآن آپ سے سوال کر لیتا ہے الٹا. تو یہ بھی ایک دلیل سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا سوال دینے کے بجائے آپ کہیں چل مان لیا تیری بات ٹھیک ہے, لیکن پھر ہمارا اس پہ یہ سوال ہوتا ہے, اس کا تو جواب دے. وہ قیامت تک بوکھلاتا رہتا ہے, اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. تو ہمارا ایمان ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ چیز کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے, جنتی بھی جہنمی بھی سب کچھ. کل میسر لما خلق لا, حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے جو جہاں کے لیے بنا ہے نا اس کو ویسے اعمال کی توفیق ملتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا ہمیں اچھے اعمال کی توفیق ملے گی یا برے اعمال کی, کر کے دیکھ لو.
اگر اچھے اعمال کرنا شروع کر دو گے اس کا مطلب جنت لکھی ہوئی ہے, برے کرنا شروع کر دو اس کا مطلب جہنم لکھی ہوئی ہے. تو یہ آپ اس لحاظ سے تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے. اور اللہ نے یہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ دیا لا یظلم ربک احدا, تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. ایک آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے, میں زبردستی اٹھا کے تقدیر کی وجہ سے جہنم میں پھینک دوں, ایسا نہیں ہوگا. اور ایک آدمی جہنم میں چھلانگ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں اس کی تقدیر میں لکھ دوں کہ یہ جنتی ہے, نہ نہ نہ, ایسا نہیں ہوگا. تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں قرآن کا انداز بتا رہا ہوں کہ قرآن بسا اوقات سوال کا جواب دینے کے بجائے کیا کر لیتا ہے, سوال اٹھا لیتا ہے. تو یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ اہل باطل کے ہر اعتراض کا جواب مت دیں, بلکہ الٹا ان سے سوال پوچھنا شروع کر دیں. سمجھتے ہو؟ یہ بھی ایک جان چھڑانے کا, یعنی صحیح طرح سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے کہ تم بھی تو ان باتوں کا جواب دو نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہ کہا کہ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. اے موسیٰ, آج تو میرے سامنے مجھے نصیحت کر رہا ہے, مجھے غلط کہہ رہا ہے, تو میں نے تجھ پر احسان کیے کہ بچپن سے تجھے اپنے محل میں پالا, تو میرے ان احسانات کا جواب چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بجائے جواب دینے کے الٹا فرعون سے سوال کر لیا ہے بھائی, تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل. اے فرعون, یہ نعمت بھی تو ہے کہ تو نے صدیوں سے میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے اور ان کے مردوں کو قتل کر رہا ہے, میری قوم کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے اور مردوں کو کیا کرتا ہے, قتل. تو ذرا بیلنس کر کے دیکھ لے, ٹھیک ہے نا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو کیا کر لے, پلس مائنس کر لے. یہ ایک احسان اگر مان لیں اس کو احسان ہے کہ میں تیرے محل میں پلا بڑا ہوں, تو یہ جو میرے ساتھ میری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں. تو فرعون یہ جواب, اس جواب کے بعد فرعون کیا ہو گیا, مزید کوئی احسان نہیں گنایا کہ تو نے اس دن میرے ہاں کھانا بھی کھایا تھا, اس دن ٹھنڈا پانی بھی پیا تھا, اس دن یہ بھی ہوا تھا, اس دن تو بیمار تھا تو میں نے تیرا علاج بھی کروایا. فرعون نے کہا یہ ایسی دلیل پیش کر دی ہے کہ بھائی سینکڑوں انسانوں کے قتل کے مقابلے میں یہ کیا اس کی حیثیت ہے, اتنے لاکھوں لوگ میں نے مار دیے جان سے. تو اہل باطل کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ آپ پہ سوار رہے ہیں, تو آپ بجائے, وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اللہ سے دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ گھوڑا دے دے. سواری کے لیے گھوڑا مانگتے ہیں نا, دیہاتی آدمی تھا بیچارہ سیدھا سادہ, اے اللہ تو نے اتنے لوگوں کو گھوڑا دیا, اے اللہ مجھے بھی گھوڑا دے دے. تو ایک دن کیا وہ چلا جا رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے, اللہ مجھے بھی گھوڑا دے دے. اس زمانے میں گھوڑا ایسے جیسے لینڈ کروزر, دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ میں غریب آدمی مجھے بھی گھوڑا دے دے. ایک دن کیا ہوا کہ ایک سیٹھ صاحب کی گھوڑی نے بچہ دیا. اب وہ سیٹھ صاحب جا رہے ہیں راستے میں, اس نے بچہ دے دیا. تو سیٹھ صاحب کو کوئی نظر نہیں آیا, اس نے اس کو بولا, تھپڑ مار کے بولا یہ اٹھا اپنے کندھے پہ لے کے میرے گھر پہنچا اس کو. ابھی بیچارہ ٹینشن میں آیا, گھوڑی کا بچہ بھاری ہوتا ہے, وہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ لے کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ تو دعا سنتا تو ہے, سمجھتا نہیں ہے. معاذ اللہ, سنتا تو ہے, میں نے گھوڑا مانگا تھا سوار ہونے کے لیے, تو نے گھوڑے کو ہی مجھ پہ سوار کر دیا. گھوڑا تو نے دیا مگر میں نے اس مقصد کے لیے تھوڑی مانگا تھا گھوڑا. معاذ اللہ, نقل کفر نباشت. تو بجائے اس کے باطل کو اپنے اوپر سوار ہونے دو, باطل کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ تم تو اتنے صبح و شام اعتراضات, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط. تو تمہارے اندر بھی تو بہت ساری غلطیاں ہیں, تو ان کو فیس کرنے کے لیے باطل کبھی تیار نہیں ہوتا. اور ہم اس غلطیوں کا جواب دیں گے جن کو تم غلط کہہ رہے ہو, حقیقت میں وہ غلط نہیں ہے, اس کے تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر تم نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کا جواب اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ سیاستیں ہوتی ہیں, چالاکیاں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو بات کو؟ تو خیر جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کر. قرآن کہہ رہے ام عندہم الغیب فہم یکتبون, کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں. دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے, حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا
نہیں ہے. جیسے ہماری حالت اچھی ہے ہمارا فیوچر بھی ایسا, یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے, اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں, ہم کوئی برے تھوڑی ہیں, ہم کوئی برے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے؟ مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے, تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا, صغرے کبرے ملائے گا, تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا, دیکھو مستقبل کے بارے میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے, اتوار ہے. یہاں دلیل ہے, یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے, پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں, تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے؟ اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے. تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں, اللہ نہ کرے مرے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتہ چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے, اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے, ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی, حضرت کے پاس بولو علم ہے. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا, پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی, تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی, ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر, اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت, مچھلی والے یونس کی طرح جلباز مت بنو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا, لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی, تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں. تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں, جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ, وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. اس ٹینشن میں مت آؤ, کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے, اندھیر نہیں ہوتی. وہ لے گا انتقام, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے, چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ. آج جو اہل حق ہے نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا, کوئی مان کے نہیں دے رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے, سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اذ نادا وہو مخزوم, مچھلی کے پیٹ میں گئے, غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی, قوم نے نالائقی کی پھر بھی نہیں مانے. سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا. تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے
ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکالا. کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی. دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو. تمہارا کام ہے عاجزی انکساری, بس میں ہی غلط, صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط. ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے, نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کی تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے بھائی. تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے, تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے, ہم سے نہیں ہوئی صحیح, ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے, چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت. ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے, پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے, بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے. تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا. وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیر روزہ جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں. اب مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں. میں نے کہا ماشاء اللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا. کہتے ہیں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام کو. کہہ رہے ہیں ہم تو کام بنانے والے نہیں, کس میں ہم تو بگاڑنے. کہہ رہے ہیں میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے. مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ مجھے نہیں کہہ رہے تھے, اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. کہہ رہے ہیں ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں. اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے, اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں. یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے یہ دیکھو خود. تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی. میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے, مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ. ہر اچھا کام میں نے کیا, برا کام ستار بھائی نے کیا. ستار بھائی نہ ملے کہیں مجھے. ایک دن ایک فون آیا, میں نے فون اٹھایا, کون؟ کہہ رہے ہیں ستار بھائی بات کر رہا ہوں. ارے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا. یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا, لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو جنات کا دیکھ لو, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا, تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی. تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا, کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو, مسلمان ہو گئے تھے. تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے, ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, انا لا ندری ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ, کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں, تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں. کہہ رہے ہیں انا لا ندری ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے. دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا. لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے یار. جنات یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا.
یا تو یہ کہنا چاہیے تھا, یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے, ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں, ایکٹیو پیسو کا فرق تو پتہ ہوگا نا. بھائی اس نے مارا ہے, وہ مارا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ, وہ مارا گیا ہے, تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے. فاعل کا نہیں پتا ہوتا, سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے, بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. یا تو یوں کہتے, اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار, جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا, برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا, حذف. تو کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ساڈی عقل چ بات نہیں آندی, سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض, پیسو وائس, کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا میں. حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے نا, لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے. ہمیں نہیں پتا